ایک دیوانے اور مجذوب کا امیر المومنین کے دربار میں اکثر آنا جانا تھا۔ اپنی معصومیت اور بے ساختگی میں امیر المومنین کو جو چاہتے کہہ دیتے، مگر امیر المومنین ہمیشہ مسکرا دیتے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کسی موقع پر وہ مجذوب دربار میں آئے تو امیر صاحب کے ہاتھ میں ایک نہایت قیمتی چھڑی تھی جس پر یاقوت و مرجان جڑے تھے۔ اس مجذوب نے اس چھڑی کو حیرت سے دیکھا تو امیر صاحب نے وہ چھڑی اس مجذوب کو دے دی۔ مجذوب نے پوچھا، میں اس کا کیا کروں گا؟ امیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو، جب کبھی تمہیں تم سے زیادہ کوئی دیوانہ اور بے وقوف ملے تو اسے دے دینا۔ یہ سن کر تمام درباری کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور وہ مجذوب اس چھڑی کو لیے محل سے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مجذوب پھر سے دربار میں آئے تو دیکھا کہ آج دربار میں بہت گہما گہمی تھی۔ ہر طرف ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں۔ خیمے، قالین، اناج کی بوریاں، بڑے بڑے دیگچے اور خشک میوہ جات کے انبار تھے۔ بہلول کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ بہلول دیوانوں کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بہلول، جی ہاں، وہی مجذوب جنہیں دنیا بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حیرانی کے عالم میں امیر المومنین کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ان سے سامنا ہو گیا۔ حیرت اور معصومیت سے پوچھا، حضور یہ سب کیا ہے؟ امیر المومنین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے شکار پہ جا رہے ہیں، یہ اس سفر کی تیاریاں ہیں۔ بہلول نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کتنے دنوں کا ارادہ ہے حضور؟ بتایا گیا کہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن۔ بہلول نے پھر پوچھا کہ جنگل میں آپ اتنے دن کیسے رہیں گے، یعنی کہاں قیام کریں گے؟ امیر المومنین نے بتایا کہ یہ خیمے اور قالین اس لیے تو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بہلول نے پوچھا، تو پھر آپ سوئیں گے کہاں؟ بتایا گیا کہ نرم گرم بستر بھی ساتھ ہیں۔ بہلول نے پھر پوچھا کہ کھائیں گے کیا؟ کہا کہ یہ سب اناج، کھانے پینے کا سامان اور باورچی بھی ہمراہ ہے، خدمت کے لیے خدمتگار بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ بہلول نے پوچھا کہ یہ سب تیاریاں ہفتہ 10 دن کے لیے ہیں اور پھر آپ واپس آ جائیں گے؟ امیر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی بہلول نے اپنی بغل میں دبائی چھڑی نکالی اور امیر المومنین کو پیش کر دی۔ امیر صاحب نے حیرانگی سے پوچھا کہ بہلول یہ کیا ہے اور میں اس کا کیا کروں گا؟ بہلول دانا نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ چھڑی آپ ہی نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جب تمہیں تم سے زیادہ بے وقوف اور دیوانہ مل جائے تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ آج مجھے وہ بے وقوف مل گیا ہے، اس لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ سن کر پورے دربار میں سکتہ طاری ہو گیا۔ امیر المومنین کے چہرے پہ غصے اور ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ امیر المومنین کی یہ حالت دیکھ کر بہلول دانا نے کہا کہ جناب ناراض مت ہو، آپ خود سوچئے کہ جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں وہ فقط ہفتہ 10 دن کا سفر ہے، جہاں سے آپ کی واپسی بھی ممکن ہے۔ اس مختصر سے سفر کے لیے آپ اتنی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہاں کی ضرورت کا ہر سامان ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ جس سفر پر آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں، اس سفر کے لیے، سفر آخرت کے لیے، موت کے لیے، قبر و حشر کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کون سا ساز و سامان جمع کیا ہے؟ لہٰذا میری نظر میں آپ دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہیں، اس لیے یہ چھڑی آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین اور تمام درباری ورطہ حیرت میں پڑ گئے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ادب سے بہلول دانا کو پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں اور آپ سب سے زیادہ دانا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دنیا کے تمام کاموں کے لیے بے انتہا تیاریاں کرتے ہیں، نہیں کرتے تو موت کی تیاری نہیں کرتے۔ سفر آخرت جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں، اس کے لیے کوئی زیادہ راہ تیار نہیں کرتے۔ آئیے اپنی موت کے لیے، سفر آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آخر آ جائے اور ہم تہی دامن خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔